اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو تو جہاد کرو، ثابت ہو گیا۔ نہیں کرتے ہو تو جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال بھی تمہاری خام خیالی ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تجارت کرنی ہوگی۔ اب وہ تجارت کیا ہے وہ بھی خود ہی فرما دی، تؤمنون باللہ ورسولہ، وہی بات جو سورہ حجرات کی آیت میں ہے، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جہاد لازم ہے، یہ جد و جہد لازم ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، یہ جہنم سے چھٹکارا پانے کی لازمی شرط ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، اور جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید یہ ایک بس تمہارا خیال ہے، دل کا امانیہم۔ پیغمبر ابتداء انسانیت سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے پیغمبروں میں سے بعض پیغمبروں کو رسول بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائے۔ جب رسول بنایا تو رسول کیا کرتا ہے؟ رسول دنیا میں آ کر حجت کو تمام کرتا ہے۔ اس کو سورہ یونس میں بیان کیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ رسول یہ کام کیوں کرتا ہے، اس لیے کہ لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ لِلَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرَّسُولِ، رسول کو بھیجنے کے بعد حجت تمام ہو جائے۔ جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے عذاب آتا ہے، وہی عذاب جو میں نے آخرت میں دکھانا تھا، اس کا ایک ریپلیکا، اس کا ایک ٹریلر دنیا کے پردے پر میں رسول کی موجودگی میں دکھاتا ہوں، اور خود پیغمبر کو فرمایا یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں پر سے ان پر عذاب آئے گا۔ اور یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، کفارکم خیر من اولئکم، جو تمہارے جو مخالفین ہیں یہ پچھلے والوں سے بہتر ہے، ام لکم براۃ فی الزبر، ان کے لیے کوئی ہم نے امیونٹی استثناء رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ رسول ہوتا ہے، اتمام حجت کرتا ہے، کنکلوسیو آرگومنٹ دیتا ہے، اور اس کی موجودگی میں جو حق سے انکار کرتا ہے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ ان کے بارے میں پھر قرآن مجید نے بتایا ہے جو یہ کام کرتے ہیں کچھ حکم مترتب ہوتے ہیں رسول کی زندگی میں۔ وہ حکم کیا ہیں؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم، یہ جہاں نظر آئیں، چوہے کے بلوں میں گھسے ہوئے ہوں تو ان کو وہاں سے نکال کے مار دو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم، جہاں پاؤ، خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، یہ رہ نہیں سکتے زمین کے پیٹ کے اوپر اب زندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ان کو مارنے جائیں تو ان کے بچے ہوں گے کیا کریں؟ کہ ہم منہم، کوئی بھی نہیں بچے گا، نسلیں برباد ہو جائیں گی ان کی۔ تو یہ کام کرتا ہے اللہ کا پیغمبر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک موقع پر، تو آپ نے فرمایا جعل اللہ الرزق تحت ظل رمحی، اللہ نے جو رزق ہے میرا رزق تلواروں کے سائے میں رکھ دی ہے، وجعل الصغار علی من خالف امری، ذلت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میری مخالفت کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، ان میں سے ہوگے تو انہی کے ساتھ مرو گے، وحشر معہم، یہ کام رسول کرتا ہے۔ اب کافر کیا چیز ہے؟ کافر اس کو کہا جاتا ہے جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کرے۔ فیصلہ کون کرتا ہے؟ پیغمبر کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ کنکلوسیو آرگومنٹ دے کے کرتا ہے۔ کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے۔ تو ضرور یہ کام لوگ شوق سے کریں، لیکن پہلے پیغمبری کا دعویٰ کریں، پھر اس کے بعد اللہ سے اپنے رابطے کو محکم کریں، اور پھر لوگوں کے سینوں میں دلوں میں جھانک کر حکم لگائیں۔ ہم تو یہ نہیں جانتے کہ ہماری دعوت کتنے لوگوں تک پہنچی ہے، تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہے اس لیے کہ اقرار کر رہا ہے، اور جو اقرار نہیں کرتا وہ غیر مسلم ہے، کافر نہیں ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو پھر اس کے لیے وہ سارے مراحل آپ طے کریں جو پیغمبر کر کے گئے۔ اللہ اکبر۔ جہاد کا امر تو پھر ساقط ہو گیا، یعنی کافر نہیں تو پھر آپ جہاد بھی کسی سے نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جہاد کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے 4 مقامات پر۔ جہاد ایک ہوتا ہے جو پیغمبر کے انکار کے نتیجے میں کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جب پیغمبر نے ایک ذمہ داری پہ فائز کیا، جو لوگ اس کو نہیں مان رہے ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک جہاد وہ ہوتا ہے آپ پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے، یا دنیا میں کہیں ظلم و عدوان ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پہلی نوعیت کا جہاد تھا، پہلی نوعیت کی لڑائی تھی جو پیغمبر کے ساتھ خاص تھی، اس کی اسکیم کا حصہ تھی، اس کا خاتمہ ہوا ہے پیغمبر کے جانے سے۔ گویا غلبہ اسلام کے لیے لوگوں کو کفر، شرک، ارتداد کے اوپر سزا دے کر مسلمان کر کے شامل کرنے کے لیے اس کے لیے جنگ نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن مجید نے بتا دیا ہے پرسیکیوشن، فتنے کے خلاف۔ اور وہ فتنے کے خلاف دلچسپ بات بتا دوں، صرف مسلمانوں پہ اگر ظلم ہو نہیں، کسی پر بھی ظلم ہو، کلیسا ڈھائے جائیں اور مندر ڈھائے جائیں، اور اگر آپ کے پاس ہمت ہے اور آپ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو
تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھے. اگر ہمت رکھتے ہیں تو پھر جہاد کریں. تو جہاد قیامت تک ہوگا, لیکن ظلم کے خلاف, عدوان کے خلاف. کس کے مقابل ہوگا؟ کافر تو کوئی ہوگا نہیں اس وقت. ظلم کے خلاف, عدوان کے خلاف. ظلم اور عدوان, یعنی بین المسلمین بھی جہاد ہو سکتا ہے. ظلم اور عدوان اگر مسلمان کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی جنگ ہوگی. ظلم اور عدوان اگر کافر کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی جنگ ہوگی. اور اگر حوصلے کے ساتھ سننے کی ناظرین میں ہمت ہو تو میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر مسلمان کرتے ہیں اور کفار ان کو روکتے ہیں تو پھر کفار کے ساتھ مل کے بھی ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے. اللہ اکبر.